حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور توقیر کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ذرا سی بھی بے ادبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے کر دی تو گویا آپ نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس کے دل میں جس قدر ہے، اس کا ایمان اس قدر مکمل اور تام ہے۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، ادب بجا لایا کرتے تھے۔ اگر کسی چیز میں ہلکی سی بھی بے ادبی کا شائبہ ہوتا تو صحابہ اکرام اس عمل سے دور رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابن عباس انت اکبر او انا، تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً عمر میں 3 سال کے بڑے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کا پہلو ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ سے 3 سال کے بڑا ہوں، میں آپ سے اتنے عمر میں بڑا ہوں، نہیں، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال رکھا، ادب کو ملحوظ رکھا، اور حضرت ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اکبرو، آپ بڑے ہیں اللہ کے نبی، ہاں میں 3 سال آپ سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ اکرام کا، کیا شان ہے صحابہ اکرام، کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم اپنے دل میں بساتے ہیں کہ ہلکی سی بے ادبی کرنا گوارا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں اگر آپ کے لباس مبارک میں اگر مٹی لگ جائے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہنا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے کپڑے میں مٹی لگی ہے، آپ کے کپڑے میں مٹی لگی ہے، نہیں کہنا ہے۔ آپ کہیں گے پھر کیا کہا جائے گا؟ جب مٹی لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہی کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے کپڑے میں مٹی لگی ہے، یہ تو نہیں کہا جائے گا آپ کے کپڑے میں چاندی لگی ہے یا سونا لگا ہے، مٹی لگی ہے تو مٹی ہی کہا جائے گا، مگر نہیں، علماء کرام نے کہا ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دامن مبارک میں مٹی پناہ لے رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے اور ادب کا کیا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ساری چیزیں پناہ لیتی ہے، ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے برکتیں حاصل کرتی ہے، ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے نسبت کو جوڑتی ہے۔ مٹی آپ کے دامن رحمت میں پناہ لے رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا یہ مقام ہے۔ صحابہ اکرام جب بھی کوئی عمل کرتے، ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے، اور کوئی بھی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ نے قربانی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، فوراً آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلبل سدرہ روح الامین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اے میرے نبی کے ماننے والو، اے میرے نبی کے غلام و صحابہ، سنو، تم نبی سے پہلے کوئی عمل مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ان کے حرمت اور ان کے ادب کا مقام ہے۔ ہم اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسائیں، جتنی محبت جس کے دل میں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اس قدر قرب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر اسے الفت و محبت کے ذریعے اطاعت کی طرف وہ آئے گا۔ آپ کہیں گے محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اور تعظیم یہ کیا ہے؟ اصل تعظیم اور اصل ادب یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے حکم کو مانیں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے باتوں پر چلیں،
ان کے نقش قدم پر چلیں، یہ سب سے بڑی محبت اور سب سے بڑی تعظیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف میں لکھا ہے کہ جب کسی شے کے طرف آپ کا دل لپک پڑے، کسی شے کو دیکھ کر آپ کا دل ادھر جھک جائے، مائل ہو جائے، تو سمجھ جائیے اس چیز سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، اس چیز سے آپ کو عقیدت ہو گئی ہے، اس چیز سے آپ کو الفت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور حسین اور جمیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت جنہیں بنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ساری چیزوں میں سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، اگر پھول کے آپ متلاشی ہیں، پھول اگر تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کو وہاں کانٹے بھی ملیں گے، وہاں آپ کو خار بھی ملیں گے، تب آپ کو پھول نظر آئے گا۔ مگر حضور ایسے گل ہیں، حضور ایسے پھول ہیں جہاں کانٹا نہیں، صرف پھول ہی پھول ہے، جہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، جہاں عطر ہی عطر ہے، جہاں مہک ہی مہک ہے۔ بابا اکرام کہتے ہیں کہ ہم اس راستے کو پہچان لیتے کہ حضور اسی راستے سے گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے ہیں، اسی گلی میں حضور گئے ہیں، اور اس طرح جان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں قدم رکھ دیں وہ گلی خوشبودار ہو جائے، وہ گلی عطر سے معطر ہو جائے۔ ان کے مہک اور خوشبو سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آقا ادھر ہی سے گزرے ہیں، آقا کا قدم اسی گلی میں پڑا ہے، آقا اسی گلی سے گزر کے تشریف لے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، آپ افضل ترین مخلوق ہیں۔ اب اس مخلوق افضل ترین اور خیر الرسل ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اگر ان کے شان میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کر دے، ادنا سی بھی گستاخی کر دے، تو آپ جس طرح مکھی اگر دودھ میں آ جائے، اگر مکھی دودھ میں آ جائے تو آپ مکھی کو جس طرح نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس شخص کو اسی طرح آپ اپنے زندگی سے باہر کر دیں، کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہوگا، جو نبی کی گستاخی کر رہا ہوگا، وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ خیال کریں کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کی جب وہ بے ادبی کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کا کیا وہ ادب کرے گا؟ کلمہ پڑھنے والا جس نے قرآن لا کے دیا، جس نے ہمیں نماز سکھائی، جس نے ہمیں روزے سکھائے، جس نے ہمیں سارا دین کے سارے احکام بتائے، اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو عین ایمان ہے، اس کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کی عداوت اس کے دل میں ہے، اس کی گستاخی اس کے دل میں ہے، اور پھر آپ اس سے دوستی، پھر آپ اس سے یاری کریں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں آپ جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والا ہوگا وہی حضور کا پکا عاشق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے، ان کے نعت پڑھنے والا جو ہوگا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہوگا۔ حضور کا گستاخ کبھی بھی کلمہ والا نہیں ہو سکتا ہے، حضور کا گستاخ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کرنے والا کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے فہرست میں شامل اور داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا، یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ حضور سے رشتہ استوار آپ مضبوط کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ استوار فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط اور جوڑ لیں، ان کے غلامی پختہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، حشر میں بھی کامیاب رہیں گے، کائنات کے جس محاذ جس جگہ رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے۔ شرط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں،
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے حضور کی عظمت پوچھئے تو آپ فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضور صلی